والسماء ذات البروج. جی، اور اب باری ہے لبرا یعنی کہ برج میزان والوں کی، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو بالکل یہ ستارہ آپ کی مدد کرے گا، اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. دوسری بات جو مجھے لبرا آپ کو بتانی ہے کہ ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. 4 اگست سے ہم شروع کریں گے، 13 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں. لیوز 4th 5th 6th 7th 8th، ویسے تو ستارے کی پوزیشن جو ہے نا وہ بمپی ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، موڈ سوئنگز، کبھی کسی کے اوپر ناگواری یہ ٹائم لا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ستارے پازیٹیو ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس ٹائم سے کوپ اپ کر لو گے، کیونکہ ستارے پازیٹیو ہیں. دوستی والے ہاؤس میں ستارے پازیٹیو ہیں، کوئی آپ کی ڈیزائر اس وقت میں اللہ پوری کرا سکتا ہے، کوئی کام رکا ہوا آپ کا سر انجام ہو سکتا ہے. 23 جولائی کے بعد سے ستارے نے یہاں آپ کو فیور دینی شروع کر چکا ہوا ہے آلریڈی، میں تو بعد میں بتا رہی ہوں، آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا جو ہے دماغ میں ستارے تھوڑا سا کیوس، موڈ سوئنگز لبرا پیدا کر سکتے ہیں. اس وقت موڈ سوئنگز، دل چاہے گا تھوڑا آئسولیٹڈ رہنے کو، دل چاہے گا مزہ محسوس نہیں ہوگا زندگی میں، ایسی چیزیں تھوڑی سی آپ کو ڈسٹرب اس وقت میں ضرور کر سکتی ہیں. تو ان سے آپ نے ذرا ڈیل کرنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت میرا یہاں پہ زور نہیں چلے گا. مینٹلی تھوڑی سی آپ نے خود اپنی ایفرٹ کرنی ہے لبرا، تاکہ اس ٹائم سے ہم کوپ اپ کر سکیں. 9th 10th کا دن شکر ہے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ وارننگ یہاں پہ بھی چل رہی ہے. وارننگ کہاں چل رہی ہے؟ ازدواجی زندگی میں، سوشل ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنے میں، اور لبرا جو ہے آپ کی جو ہے ازدواجی زندگی یعنی آپ کی جو اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو لیکن 9th کا دن بھی ٹھیک ہے، 10th کا دن بھی ٹھیک ہے، تو ان 2 دنوں میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہا. 9th کے دن میں آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، تاکہ اس کو تسلیم کیا جائے، سمجھا جائے. اور 9th کو میرا برتھ ڈے بھی ہے، تو اپنی دعا ضرور دے دینی ہے، کیونکہ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سال کا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے. 11th 12th اور 13th یہ دن شکر ہے ٹھیک ہے ویسے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوور سپینڈنگ سے بچنا ہے، اور اگر کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے تو ان 3 تاریخوں کو گزار کے کرنا ہے، اور اگر ناگزیر ہے کرنا تو پھر تھوڑے بہت پیسے صدقہ دے کے بسم اللہ کر دیجیے گا، تاکہ اس میں اللہ پاک کی برکت بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. یہ تو تھا لبرا ڈیٹس کی جو پوزیشن ہے. دوسرا، اپنی ہیلتھ کو آپ فار گرانٹیڈ بالکل لبرا نہیں لے سکتے ہو، بہت احتیاط کرنی ہے. وہ لبرا جو ملازمت میں ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی ہے، کوئی ایسی لاپرواہی نہ ہو کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہو جائے. تو یہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے ہیلتھ ایریا میں، اور اپنے جو ہے جاب ایریا میں. کولیگز کے ساتھ تعلقات سمجھ کے چلیے، ماتحت ملازمین، حتیٰ کہ ہاؤس ہیلپ بھی جو ہے اس وقت تنگ نہ کرے، اس کو بھی آپ نے ذرا احتیاط سے ڈیل کرنا ہے. اور جو ہے خوش بختی کہاں پہ ساتھ دے سکتی ہے اور کن کو دے سکتی ہے؟ لبرا اسٹوڈنٹس کے لیے فیور کر سکتی ہے، وہ لبرا جو بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کو مدد کر سکتی ہے، وہ لبرا جو کوئی لیگل میٹرز میں کوئی سکسیس چاہتے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان کو باعزت کلین چٹ مل سکتی ہے. کوئی مشکل ویزا اپلائی کرنا ہے اس وقت میں کیجئے، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے رستے آسان کر سکتے ہیں. تو یہ پیپر ورک سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کام ہے تو اس عرصے میں آپ کر سکتے ہیں لبرا.
کہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہے، یہ ٹائم آپ کے لیے موافق چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. بہت لبرا اسٹوڈنٹس جو کہ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے آسان ہو سکتے ہیں، ان کے لیے راستے بن سکتے ہیں. یہاں پہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے ان کو فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوستیوں میں ماشاءاللہ ستارہ فیور کر رہا ہے، بچوں کے معاملات میں، رومانس ایریا میں. ہاں، برین ایریا کو بہت سنبھالنا ہے، کہیں جذباتی ہو کے ریلیشن شپ میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا. چاہے وہ جذباتی آپ کے ریلیشنز جو ہے ازدواجی زندگی کو کہیں روئن نہ کریں، آپ کے بزنس ریلیشن میں کوئی پرابلم نہ لے کے آئیں، تو یہاں پہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے. یہ تھا جی ہمارے لبرا کے اس ہفتے کے ستارے کے حالات. اب ہم چلتے ہیں، اگلا ستارہ آتا ہے اسکارپیو. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رولر جو وینس ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں آ گیا ہے. 12ویں گھر میں یہ کنجنکٹ بھی کرے گا مرکری کے ساتھ، اور مرکری جو ہے وہ ریٹروگریڈ بھی ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے بہت سارے طرح سے یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ کو فوکس جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں جو پاسٹ کا بلاکیج ہے نا وہ کلیئر ہو. ماضی کی الجھنیں جو ہے نا اس پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ سمہا اور دی ادر آپ پریشان ہیں. آپ اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس پریشانی کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے. ستاروں میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ جو ہے فوکس ہیں، کوئی ماضی کی زخم جو ہیں وہ دوبارہ سے تکلیف دے رہے ہیں. تو ماضی کے زخموں کو تھوڑا سا وہ کریں، ان پر مرہم لگانے کی کوشش کریں، اور سوچیں لاشعور میں سیلف ہپنوسس جیسے ہوتا ہے، یا تھوڑا سا NLP میں جا کر کوشش کریں اپنے اندر کے حال کو دیکھنے کی، اپنے دل کے حال کو دیکھنے کی، یا ویسے ہی سمجھنے کی کیا چیز ہے، کون سی یادیں ہیں جو آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ کے دوست اس ہفتے بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. آپ کے دوست کئی طرح سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دوست کی بلا وجہ کی باتیں یا ادھر ادھر کی باتیں کسی بہت بڑے مسئلے کو آپ کے اندر سلجھا دیں. آپ کو ایک اور فیلنگ بھی اس ہفتے دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ہوتا رہے. مجھے اس ہفتے اپنے آپ کو دیکھنا، میں لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس ہفتے کہ آپ کو اپنی ذات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ پر، دماغ پر، اپنی ذہنی صحت پر بھی، اپنے جسمانی صحت پر بھی. اس کے بعد آپ کو جو ہوتا ہے نا اس ہفتے ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیلنڈرز ہیں، کلاکس ہیں، لگتا ہے کام نہیں کریں گے. کوئی چیز اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح آپ پلان کریں گے. اپنے آپ کو بہت زیادہ فلیکسیبل کیجیے گا. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اس ہفتے کچھ اس طرح کی نیگلیجنٹ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو اوور بک کر سکتا ہے، غلط بکنگز ہو سکتی ہے. اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کے پیپرز کے حوالے سے پرابلم ہو سکتا ہے. آپ جیسے سمبولیکلی آپ کسی دکان پر گئے، اپنی چیز خریدی ہے، پیسے دیے، لفافہ وہیں چھوڑا ہے، یا آپ نے 2 دفعہ بل پے کر دیے. اس کے بعد آپ کے لیے ایک تاریخ بہت امپورٹنٹ تھی، اس تاریخ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ سمبولیکلی فار ایگزامپل 6 تاریخ کو بہت کچھ ہوگا اور 6 تاریخ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. سو اس ہفتے جیسے لگتا ہے کیلنڈر اور کلاک کو بھول جائیے، جس طرف فلو آپ کو لے کے جائے آپ چلتے چلے جائیے گا. اور تھوڑا سا اگر کوئی چیزیں کینسل بھی ہوتی ہیں تو ان کو ہونے دیجیے گا. اپنے ذات کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کی ذات کو خوشی کی، ہیپی وائب کی ضرورت ہے. آپ کا اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی گڈ لک ہے. قسمت آپ کا ساتھ دے گی، اور قسمت آپ کے لیے مہربان نظر آتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی دھوکہ ہے، بہتان ہے، الزام، جھوٹے الزام ہیں. آپ کی لو وائب میں آپ لو اٹریکٹ کر رہے ہیں. ویسے بھی آپ کے جو ایسٹرائڈ آف لو ہے وہ آ گیا ہے لیبرا میں، اور لیبرا میں جو یونو JUNO یہ جو ایسٹرائڈ ہے نا، یہ اس کو ہم ایسٹرائڈ آف لو یا میرج کہتے ہیں، اور یہ بہت مور دین ہیپی ہوتا ہے جب یہ لیبرا میں آ جائے. سو یو آر اٹریکٹنگ لو فار اباؤٹ فیو ویکس. سو کیری جسے کہتے ہیں یلو سیفائر یا روز کوارٹز کیری کریں تاکہ آپ اس کو اس انرجی کو اور انہانس کر سکیں، کیونکہ روز کوارٹز جو ہے یہ لو کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور یلو کلر کا پتھر بھی لو کو اٹریکٹ کرتا ہے. سٹرن، گولڈن، ٹوپاز، کوئی بھی پتھر گولڈن ہو اسے اٹریکٹ کیجیے اگر آپ کو لو کی ضرورت.
آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایسی انفارمیشن ملے گی جو آپ سے چھپائی گئی تھی، اور اس انفارمیشن کے بیس پر آپ کے کئی مسئلے سلجھ سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی، غلط مشورہ، دھوکہ، غلط مشورہ کہہ لیں، دھوکہ کہہ لیں، بہتان کہہ لیں. لو وائب، یور اٹریکٹنگ لو، جو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا. فائنانشل اور ایجوکیشن کے حوالے سے لگتا ہے یور لاکی دس ویک. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر بن رہا ہے 78. 78 کہتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے روحانی کوشش بھی کیجیے، اور روحانی اور دنیاوی کوششوں سے مل کر آپ کا کام ہوگا. ادروائز 78 کہتا ہے کہ جو الجھنے ہیں وہ سلجھنے کا وقت ہے. آپ کا جو لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے کوئی بھی لیوینڈر، پرپل سٹون، اور سب سے بہتر ایمیتھسٹ ہوتا ہے. دس از ایمیتھسٹ، اور یہ ایمیتھسٹ آپ اپنے ساتھ رکھیے. روز کوارٹز کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایمیتھسٹ اینڈ روز کوارٹز کا ویسے بھی کامبو بہت اسٹرانگ ہے. جب بھی لو اٹریکٹ کرنا ہو تو ہم یہ کامبو ایڈوائز کرتے ہیں. اگر ہارٹ شیپ میں ہو روز کوارٹز، اور راؤنڈ یا ہارٹ شیپ میں آپ کو یہ مل جائے تو دیٹ اٹریکٹس اے لاٹ آف لو. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے دیٹ از ایپل، ریڈ کلر کا ایپل، اس کا وہ ایپل ہو یا اس کا امیج. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ لاکھ اختلافات کے باوجود بھی اپنے گھر کے شیر کو نہ مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے آپ کو نوچ ڈالیں گے. سو اپنے اور اپنے لوگوں کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے.